بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو حمص کا عامل مقرر فرمایا۔ پھر جب آپ حمص تشریف لے گئے تو اہل حمص سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے عامل کو کیسا پایا؟ حمص کے لوگوں نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی شکایات کی۔ حمص کے لوگ گورنروں اور عاملوں کی شکایات کرنے میں بہت مشہور تھے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں اپنے امیر سے 4 شکایات ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ دوسری، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ تیسری، مہینے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس دن یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ چوتھی، کبھی کبھی ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع کیا۔ پھر یہ دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، آج اس معاملے میں میرے فیصلے کو کمزور نہ کرنا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں ان کے بارے میں کیا شکایات ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یہ ہمارے پاس دن چڑھے بہت دیر سے تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب یہ شکایت سنی تو ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کیوں دیر سے آتا ہوں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں خود آٹا پیستا ہوں، پھر اسے گوندھ کر روٹی پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے دیر سے آنے کی یہی وجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تمہیں اور کیا شکایات ہیں؟ کہنے لگے، یہ رات کو ہمارے مسائل نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے سعید، تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے دن مخلوق کے لیے خاص کر رکھا ہے اور رات کو اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری شکایت کرتے ہوئے کہا، ہر مہینے ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس تشریف ہی نہیں لاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعید، تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے عرض کی، حضور، میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ مہینے میں ایک مرتبہ میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں اور میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے جسے پہن کر میں ان کے پاس آ سکوں۔ پھر جب وہ کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو انہیں پہن کر میں ان کے پاس آ جاتا ہوں۔ چوتھی شکایت کرتے ہوئے وہ لوگ کہنے لگے، انہیں کبھی کبھی شدید دورہ پڑتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے سعید، اس شکایت کا جواب دو۔ آپ نے عرض کی، اسلام کی دولت حاصل ہونے سے پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب انصاری رضی اللہ عنہ کو ایک میدان میں دیکھا تھا، جنہیں کفار قریش نے کھجور کے درخت سے باندھ رکھا تھا اور تیروں سے ان کا جسم چھلنی کر رہے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا۔ پھر قریش ان سے پوچھنے لگے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ محمد کو یہ سزا دی جائے؟ یہ سن کر ان صحابی رسول نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہوں اور میرے آقا کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری ہزاروں جانیں قربان۔ اس کے بعد اس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد کی صدائیں بلند کیں۔ افسوس وہاں ہوتے ہوئے بھی میں ان کی کچھ مدد نہ کر سکا۔ شاید میرا یہ گناہ کبھی بھی معاف نہ کیا جائے۔ بس یہ خیال آتے ہی میری حالت خراب ہو جاتی ہے اور مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری فراست کو ضائع نہیں کیا اور مجھے ایسی عظیم ہستیاں عطا فرمائیں۔ پھر آپ نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو 1000 دینار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے دینار دیکھے تو کہنے لگیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں غنی کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہ تمام دولت ان لوگوں کو تقسیم کر دیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہیں۔ کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ وہ صبر و شکر کر کے بولیں، میں راضی ہوں۔
پھر آپ نے تمام دینار تھیلیوں میں بھرے اور اپنے گھر کے سب سے امین شخص کو بلایا اور فرمایا یہ تھیلی فلاں خاندان کی بیواؤں کو دے دو، یہ فلاں خاندان کے یتیموں کو دے دو، یہ فلاں خاندان کے حاجت مند کو دے دو۔ اس طرح آپ نے ساری رقم تقسیم فرما دی، صرف کچھ دینار باقی بچے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا کیا آپ ہمارے لیے غلام نہیں خریدیں گے؟ جو مال بچا ہے اس سے غلام خرید لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر ہم سے زیادہ کوئی محتاج آ گیا تو ہم یہ مال اس کو دے دیں گے۔ رحمت ہو اللہ کی ایسے لوگوں پر، اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو، آمین۔